Assalamu alaikum class. I hope you people are doing good. Our today's topic is the Sapir-Whorf hypothesis. Sapir-Whorf hypothesis is basically given by two great writers. The one is Sapir and the other is Whorf. As its very name suggests that this is just an hypothesis, not a theory. क्योंकि जब ये डेवलप हो रहा था तो तब इसके साथ ही इसका वीक वर्जन भी आ गया था, और ये जो हाइपोथेसिस का था इसका नाम भी इन्हीं दो राइटर्स के नाम पे रखा गया था, यानी एक का नाम था सैपर और दूसरे का नाम था वोल्फ। इस हाइपोथेसिस के जो मेन क्लेम है वो ये है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी सोच को शेप करती है। जो हम डेली लाइफ में जो हम सोचते हैं वो हम लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, यानी एक अनकॉन्शियस वे में हमारी सोच, हमारी जो थॉट होती है, हमारा जो कल्चर होता है, उस पे लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैपर सबसे पहले जो बात करता है वो ये कहता है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहते। जैसे कि वैसे भी कहा जाता है कि जो इंसान हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। और जो उनकी लैंग्वेज होती है बेसिकली वो उनकी डेली लाइफ, जो उनकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ के जितने भी जो काम होते हैं उनको वो डिटरमिन करती है। और जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनकी विजुअलाइजेशन होती है, वो सब, और दुनिया को देखने का जो अंदाज़ होता है उनका, वो सब लैंग्वेज डिटरमिन करती है। लैंग्वेज का उस सब पे इम्पैक्ट होता है। ये सैपर का क्लेम था। जबकि वुल्फ क्या कहता है, वुल्फ ये कहता है कि हम जो जो रियलिटीज़ होती हैं दुनिया की, उनको हम डाइसेक्ट करते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको बेहतर तरीके से हम समझ सकें। और जब तक हम उनको कैटेगरीज़ में, डिफरेंट क्लासेस में हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे तो हम कभी भी कोई कम्युनिकेशन या कोई भी किसी से बात हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस का जो एक बेसिक क्लेम जो है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो भी रियलिटी है, जो भी कल्चर्स हैं, उनके अंदर जितनी भी जो भी बातें होती हैं, जो भी आइडियोलॉजी होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब हमारी लैंग्वेज कंट्रोल कर रही होती है। इसकी सबसे जो एक देसी एग्जांपल आपको दूंगा कि हमारे माशरे के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को डंकी कहते हैं, यानी जो हम आम अल्फाज में हम कहते हैं जी कि वो फलाना तो गधा है, तो इस जुमले से मुराद ये होती है कि हम उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हम उसको बुरा समझ रहे हैं, यानी हमने लैंग्वेज के ज़रिए उसको ये बात, ये एक किस्म का हमने उसे बुरा लगा। जबकि यही सेंटेंस अगर हम अमेरिका के अंदर, यही जो गधा है, यही जो डंकी है, ये हार्ड वर्क की अलामत है, और उनकी जो लीडिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो पॉलिटिकल साइन है वो डंकी ही है। यानी वहाँ पे जो अमेरिकन सोसाइटी है उसके अंदर ये वर्ड बड़े प्राउड वे में उसको लिया जाता है, जबकि हमारी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है। तो जो लैंग्वेज होती है, जो सोसाइटी डिपेंडेंट होती है, सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो डिटरमिन करती है कि भाई कौन सा वर्ड जो है और कौन सी चीज़ है उसका हमने कैसे मीनिंग लेना है पर्टिकुलर टू द कल्चर। अच्छा जी, अब इसके अंदर सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस के अंदर बेसिकली दो प्रिंसिपल हैं। एक है जी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और एक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म सिंपली अपना आइडिया देती है कि भाई दुनिया में जितना भी जो भी सोचा जाता है, जो भी काम किए जाते हैं, वो सिंपली लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के ज़रिए होते हैं। यानी लैंग्वेज डिटरमिन करती है कि हमने कैसे सोचना है, हमने दुनिया को और दुनिया की चीज़ों को कैसे हमने परसीव करना है। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म भी आती है, वीक डिटर्मिनिज्म भी आती है। स्ट्रॉन्ग में ये होता है कि भाई फुली जो हमारी जो थॉट है उसको लैंग्वेज ही डिटरमिन करती है, जबकि वीक डिटर्मिनिज्म में ये है कि कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट होता है, जबकि फुली डिटरमिन लैंग्वेज नहीं करती हमारी थॉट को। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में ये होता है कि जैसे मैंने आपको डोंकी की एग्जांपल दी कि भाई दुनिया के अंदर जितनी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैंने अभी आपको डोंकी का कॉन्सेप्ट भी दिया कि भाई एक लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दूसरी लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि रियलिटी, जैसे हमने कहा था कि रियलिटी एम्बेडेड होती है किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर।
تو ایڈورڈ سیپر جو تھا وہ کیا کہتا ہے کہ نو ٹو لینگویجز آر ایور سفیشینٹلی سملر ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ریپرزینٹنگ دا سیم سوشل ریالٹی. جیسے ہم نے ابھی اگزامپل دی تھی کس کی، ڈنکی کی، کہ کوئی بھی دو لینگویجز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی ریالٹی کو شو کریں ایک ہی ورڈ کے ذریعے. اچھا جی، اس کے برعکس، بلکہ یہ چونکہ انہوں نے مل کر ایک ہپوتھیسس دیا تھا، تو جو سیکنڈ کلیم تھا وہ کیا تھا وولف کا، وہ سمپلی بات کرتا ہے ڈٹرمنزم کی، کہ بھائی لینگویج ہی شیپ کرتی ہے کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے اور ہم نے جو ہے نا چیزوں کو پرسیو کیسے کرنا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ لینگویج شیپس دا وے وی تھنک اینڈ ڈٹرمنس وٹ وی کین تھنک اباؤٹ. اچھا جی، بیسیکلی آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ تین چیزیں ہیں، لینگویج، کلچر اینڈ تھاٹ. یہ تین چیزیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ، ان کا آپس میں کمپیریزن، کیسے یہ ایک دوسرے پر اثر رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں سیپر وولف ہائپوتھیسس میں دکھائی گئی ہیں. اسٹرانگ ڈٹرمنزم اینڈ ویک ڈٹرمنزم کی ہم نے پہلے بات کر لی کہ اسٹرانگ ڈٹرمنزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ لینگویج ہی ڈٹرمن کرتی ہے ہماری تھاٹ کو، جبکہ ویک ڈٹرمنزم کا یہ اس بات کا اس کا کلیم ہے کہ بھائی کچھ حد تک وہ ڈٹرمن تو کرتی ہے لیکن فلی طور پر، یعنی بالکل ہی وہ فلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ لینگویج پہ فلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. اچھا جی، جیسے ہم نے کہا کہ لینگویج ڈٹرمن کرتی ہے تھاٹ کو اسٹرانگ ڈٹرمنزم میں، تو اس کی کچھ اگزامپل بھی وولف نے دی تھی. جیسے ایک لینگویج ہے، اس کے اندر عربک کے اندر فار ایگزامپل جو کیمل ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، جبکہ چائنیز لینگویج کے اندر صرف ایک ورڈ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں لوٹو. جبکہ عربک کے اندر کیمل کے ڈفرینٹ اس کے ورڈز ہیں. کیوں کہ عرب کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر جو کیمل ہیں ان کا یوز بہت ہے، تو اس کی امپارٹنس بھی بہت ہے. تو جہاں پہ امپارٹنس زیادہ ہوگی وہاں پہ اس کے ڈفرینٹ نیمز بھی ہوں گے. یعنی انہوں نے جو ان کا پاورفل کیمل ہوگا اس کا کچھ الگ نیم ہوگا، اس کی اپنی پراپرٹی ہوں گی، اس پراپرٹی کے اکارڈنگ ڈفرینٹ نیمز ہوں گے. جبکہ چائنا کے اندر اس کا یوز کم ہے، اس وجہ سے جس اس کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے. اچھا جی، اسی طرح پھر ایک اور ایگزامپل اس نے دی ہے کہ ایک ورڈ ہے اسکیمو، یعنی ہماری انگلش کے اندر ہم جو سنو کے لیے جو برف ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں سنو، جبکہ جو اسکمو ہے اس کے اندر جو ورڈز ہیں، یعنی اگر کوئی برف اگر گراؤنڈ پر ہوگی تو اس کے لیے ڈفرینٹ نام ہوگا، برف اگر گھر کی چھت پہ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ نام ہوگا. یعنی ڈفرینٹ پلیسز کے اکارڈنگ بھی ہم جو ہے سنو کو وہ ڈفرینٹ نام دیتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں. جبکہ انگلش کے اندر جو ہے وہ سنو کے لیے، برف کے لیے صرف ایک ہی ورڈ ہے. اچھا جی، لنگوسٹک ریلیٹیوٹی ہم نے دیکھ لی ہے کہ بھائی دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ ڈفرینٹ ریالٹی کو پورٹرے کرتی ہیں. یعنی دا ویو آف کوگنیشن کین بی مور سمپلی ڈیفائنڈ ایز میننگ دا لینگویج وچ ون از براٹ اپ ان دا لینگویج دیٹ دا پرسن ول تھنک اینڈ پرسیو دا ورلڈ ان. یعنی جس ہم بچپن سے اگر ہم لوگ انگلش بولتے رہتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی، ہمارا جو براٹ اپ ہوتا ہے، ہم جو پرورش پاتے ہیں، اگر ہماری سوسائٹی یورپ والی ہوتی تو ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا چیزوں کو پرسیو کرنے کا انداز اور انٹرپریٹ کرنے کا انداز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہمارے یہاں سے. تو جو امپیکٹ ہے بیسیکلی وہ لینگویج کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی بچپن سے آپ کون سی لینگویج بول رہے ہیں. آپ یہ چیز تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ بھائی اب لینگویج ہی تو ہے کہ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جہاں سے ہمیں چیزوں کے بارے میں نالج ملتا ہے، آئیڈیا ملتا ہے. کوئی سائن لینگویج تو ہے نہیں ہے، یہ تو سمپلی ورڈز ہیں، کنکریٹ ورڈز ہیں کہ جہاں سے ہمیں ریالٹیز کا پتہ چلتا ہے. کوئی چیز اب اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو کیسے پتہ چلا آج تک؟ تھرو ورڈز پتہ چلا ہے، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بتایا، ہمارے فرینڈز نے ہمیں بتایا، ہمیں بکس نے ہمیں بتایا. تو لینگویج ہی ہے کہ جس سے ہمیں ہماری سوچ اور ہماری تھاٹ جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اندر امپارٹنٹ کانسیپٹ از دا وولفین پرسپیکٹیو اینڈ یونیورسلزم. یہ دو کانسیپٹ ہیں کہ وولفین یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، وہ بہت مشکل ہوتی ہے اور سم ٹائم امپاسبل ہو جاتی ہے. جبکہ یونیورسلزم والے کیا کہتے ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ بالکل پاسبل ہے، آپ کسی بھی لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ ڈائنامک ایکویلنس کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے، وہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے.
اچھا جی، یہاں پہ پھر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں جو ہمارے وولفن تھیری ہے. ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ اس کے ڈفرینٹ نام ہیں. جو سیپر وولف ہائپوتھیسز ہے، چونکہ یہ ایک تھیری نہیں ہے، یہ صرف ایک ہائپوتھیسز ہے. یعنی ایک پاسبل ہائپوتھیسز ہوتا کیا ہے کہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پراپر تھیری میں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو مے بی آنے والے وقت میں ڈیولپ ہو بھی جائے، لیکن فی الحال یہ ایک ہائپوتھیسز ہی ہے. تو اس کے کمپوننٹ بیسیکلی، اور اس کو ڈفرینٹ نامز بھی دیے گئے ہیں. سم ٹائم اس کو وورفنزم کہا جاتا ہے، وورفن تھیوری بھی کہا جاتا ہے، لنگوسٹک ریلیٹیوٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کے ڈفرینٹ نام ہیں، تو آپ نے ان سے کنفیوز بالکل بھی نہیں آنا. اچھا، اس کے کمپوننٹ جو ہیں وہ وولفن ہائپوتھیسز کے، اس میں لنگوسٹک ڈٹرمنزم آ جاتی ہے، پھر اس کے اسٹرانگ اور ویک ورژن آ جاتے ہیں، اور پھر ساتھ لنگوسٹک ریلیٹیوٹی آ جاتی ہے. اچھا جی، پھر ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں: لینگویج، کلچر اینڈ تھاٹ. سیپر وولف ہائپوتھیسز ان 3 چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے، ان 3 چیزوں کا ریلیشن شپ آپس میں میئر کرتا ہے. اس کے بعد جو کنکلوژن ہے وہ آپ نے مسٹ ایڈ کر لینا ہے کہ بھائی جو ہائپوتھیسز ہے وہ کیا ویو پریزنٹ کرتا ہے کہ لینگویج شیپ کرتی ہے ہماری ریالٹی کو، اور اس ریالٹی کو شیپ کرنے میں ہمارے کلچر کا بھی رول ہوتا ہے. That's all from my side, and good luck for the exam.